اللہ اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، علماء ذیشان، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز نہ چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ نفوس ہیں جو اللہ کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، رب کے احکامات پر عمل کر کے مطمئنہ ہو چکے، اطمینان والے بن گئے۔ اور دوسرے وہ نفوس ہیں جنہیں خبیث نفس کہا جاتا ہے۔ بلاوا ان کو بھی آئے گا، بلاوا ان کو بھی آئے گا جنہوں نے اللہ کا ذکر کر کے، رب کی اطاعت کر کے، رب کا حکم مان کے اپنے رب کو خوش کیا۔ لیکن بلاوے میں فرق بہت ہوگا۔ خبیث نفوس کو اللہ کے عذاب تر کھینچا جائے گا، رب کے غضب تر کھینچا جائے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ وہ نفوس جو اللہ کا ذکر کر کے، رب کی اطاعت کر کے، رب کو خوش کر کے زندگی گزارتے ہیں، انہیں اللہ کے نور تر بلایا جائے گا، رب کی رضا تر بلایا جائے گا۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس نفوس کا ساتھ دینا ہے۔ خدا کی قسم یہ فیصلے سوچ کے کرنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی تمام ہو جائے اور ہم خبیث نفوس کے ساتھ رہ کے اپنے آپ کو برباد نہ کر بیٹھے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، اے وہ نفوس جو اللہ کا ذکر کر کے، اے وہ جان جو اللہ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اطمینان والے ہو گئے، مطمئن ہو گئے، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور تم اللہ تعالیٰ سے راضی، اور داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں تاکہ تمہیں داخل کر دوں جنت میں۔ اس گروہ کی دعوت کی آج گفتگو ہے۔ ایک ایک بات کو غور سے سنیں گے، قرآن پاک بیان ہوگا، رسول پاک کی باتیں بیان ہوگی۔ دائیں بائیں سے دھیان ہٹا دیں، تصور کو ہٹا دیں۔ یہ وہ سچی باتیں ہیں جن کے اندر ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ نہ میرا رب جھوٹ بولتا ہے، نہ میرے پیارے رسول پاک جھوٹ بولتے ہیں، اور جو اللہ اس کے نبی نے کہہ دیا وہ سچ کر کے دکھا دیں گے۔ ہم کمزور بندے، ہمارے لیے بہتر یہ ان باتوں کو ہم قبول کر کے کہہ دیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے قبول کیا، اور جو قبول کریں گے بندے وہ ہوں گے، جو قبول نہیں کریں گے وہ بندے نہیں ہیں، وہ گندے ہوں گے۔ بندے بننا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ کے محبوب کی حدیث پاک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا 7 اشخاص ایسے ہوں گے، 7 نفوس ایسے ہوں گے، 7 آدمی ایسے ہوں گے
جب انہیں قبر میں دفن کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو قبلے سے پھیر دے گا، گردنیں ٹوٹ جائیں گی، اس کے گھر والے دفن کریں گے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف موڑ کے جائیں گے، لیکن وہ اتنے ذلیل ہوں گے، اتنے بے حیا ہوں گے، اللہ اتنا ان سے ناراض ہوگا کہ اللہ رب کریم ان کے چہروں کو قبلے سے پھیر دے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کی قبر بہتر ہوگی باقی منزلیں بہتر سے بہتر تر ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی قبر گندی ہو گئی، جس کی قبر غلیظ ہو گئی، باقی منزلیں گندی سے گندی تر ہوتی جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ہمیں قبروں کو سنوارنا ہے، اپنی موت کو سنوارنا ہے۔ میرے پیارے بھائی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جائے گا، جو اس نے گناہ کیے ہیں، دنیا میں عیب کیے ہیں، بدکاریاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، یہ قبریں ان کے گناہوں کو یاد کرائیں گی، تو نے یہ گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، بے حیائی کی تھی، کسی کا حق کھایا تھا۔ رسول پاک فرماتے گناہ یاد کراتے کراتے یہ قبر سمٹے گی، قریب سے قریب ہوتی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے دبائے گی کہ دائیں پسلیاں بائیں طرف داخل ہو جائیں گی، اور یہ قبر اس طرح دبائے گی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ باندھ کرتے آقا کہا یہ قبر سب کو دبائے گی؟ میرے پیارے رسول پاک نے والضحیٰ والا مکڑا اٹھایا، سوال کرنے والے کو دیکھا، فرمایا ہاں یہ سب کو دبائے گی۔ ہماری طرح کے وہ پتھر دل انسان نہیں تھے جن کے دلوں میں نبی پاک کی نگاہ پڑی ہوگی، دل کتنے پاک ہوں گے، وہ دل کتنے نرم ہوں گی جن کی تربیت خدا کے رسول نے خود کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا سے سوال کیا گیا، آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا یہ قبر سب کو دبائے گی، یہ سب کو بھیجے گی؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں، اتنا کہنا تھا۔ حدیث پاک پڑھو صحابہ کرام، جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، تڑپتے تھے، چیخیں مار مار کے روتے تھے، زمین پہ لوٹتے تھے۔ جب خدا کے محبوب نے صحابہ کرام کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے محبوب بھی رونے لگے۔ حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام چیخو پکار مچی ہوئی ہے، کوئی دائیں گرتا ہے، کوئی بائیں گرتا ہے، آقا یہ قبر کا دبانا اس کو کس طرح برداشت کریں گے؟ ادھر خدا کے محبوب رو رہے ہیں، حدیث پاک ہے جبریل امین لے آ گئے، آ کے جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں رب کا سلام لایا ہوں۔ اللہ رب کریم نہ آپ کے صحابہ کو روتا دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو روتا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا میرے نبی سے جا کے کہو اے خدا کے رسول آپ کا امتی جو کسی بھی رات 4 نفل اس طرح ادا کرے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 80 بار سورۃ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 60 بار سورۃ اخلاص پڑھے، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 40 بار سورۃ اخلاص پڑھے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 20 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کے قبر کا عذاب اس کو دے گا، نہ قبر اس کو دبا سکے گی، بلکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جائے گا۔
نبی پاک کا تو صدقہ ہے، یہ رسول پاک کے آنسوؤں کا صدقہ ہے، یہ صحابہ کرام کے رونے کا صدقہ ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں اس طرح تم 4 رکعت نماز رات کو پڑھ لو اور اس طرح سے پڑھ لو، اللہ کا کرم ہو جائے گا، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، قبر کا دبدبانہ دور کر دیا جائے گا اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دیر نہیں کرنا، دیر نہیں کرنا، یہ 4 نفل تو جلدی پڑھ لو کہ خدا کے نبی کا فرمان سچا ہو جائے گا، قبر کے عذابوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، جس طرح ہمارے دن رات گزر رہے ہیں، یہ ایک بندے اور بندی کے دن رات نہیں۔ بولیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، اگر سنتے ہیں تو گانے سنتے ہیں، بے حیائی کے بول سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو نگاہوں میں پاکی نہیں ہے، نگاہیں گندی غلیظ ہیں، تنہائی میسر آ جائے تو گناہ کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ان افعال کو کرتے کرتے موت آ جائے، یہ موت اچھی نہیں ہے۔ سورج، علماء کرام تشریف فرمائیں، حدیث پاک ہے زمین سے سورج کا فاصلہ 4000 سال کی مسافت پر ہے۔ اس وقت سورج اس کی پشت زمین کی طرف ہے، سیدھا رخ مخالف سمت میں۔ زمین اور سورج کے درمیان ہزاروں حجابات اور ایک دریا بہتا ہے، اور گرمی کے موسم میں عاجز گناہگار نے خود بندوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ جون جولائی کا مہینہ، کھڑا کھڑا چکر آیا، زمین پہ گرا، تھوڑا ہلا، اور بھاگو بھاگو پانی پلاؤ، یہ گر گیا ہے۔ پانی منہ میں ڈالا، پانی باہر نکل گیا، کھڑے کھڑے مر گیا۔ حشر کے دن یہ سورج زمین کے سوا نیزے قریب آ جائے گا، اس کو اللہ سیدھا کر دے گا۔ سورج کی آگ براہ راست اس زمین پر پڑے گی، حشر کا میدان ہوگا، یہ توے کی طرح سے تپتا ہوگا، جلتا ہوگا، اتنی تو گرمی ہوگی اگر اس دن کسی کا اختیار ہو کہ میں مر جاؤں، خدا کی قسم کوئی زندہ نہ رہے۔ اللہ یہ اختیار نہیں دے گا کوئی مر سکے۔ یہاں تکلیف آتی ہے، لیا ریوالور کنکٹ بھی رکھ کے اس گولی کو چلا دیا، مر گیا، لے لی چھری لے کے گردن کاٹ لی، خودکشی کر لی، دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے رسی باندھی لٹک گیا، مر گیا۔ یہاں خودکشی کرتے ہیں، حشر کے میدان میں کوئی خودکشی نہیں کر سکے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر مرنا بندوں کے اختیار میں ہوتا، کوئی جاندار اس دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ تنگ آ کے کہتے ہیں مر جائیں گے، تنگ آ کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے سکون نہ پایا پھر کدھر جائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 اشخاص ایسے ہیں ان کا منہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، جب ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا ان کے چہرے خانہ کعبہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا شراب پینے والا۔ آج شراب فیشن میں شامل ہو گئی ہے۔ وہ ایم پی اے ہی نہیں، وہ ایم این اے نہیں، وہ منسٹر ہی نہیں جو شراب نہیں پیے۔ کیا کریں یار، بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی میٹنگیں، لعنت ان میٹنگوں پر۔ بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، وہاں سب شراب پیتے، پینی پڑتی ہے اس لیے کہ وہ بڑی سٹینڈرڈ کی میٹنگیں ہوتی ہیں۔ سنو شراب پینے والوں،
میرے آقا مدنی سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا ہوگا وہ اس کو 9000 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ، ہر بے حیائی اور بے غیرتی کی جڑ شراب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمام برائیوں کو ایک مکان میں اکٹھا کر دیا جائے، اس کا تالا زنا کاری ہے اور اس کی چابی شراب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، جس بندے نے دنیا میں شراب پی ہوگی وہ اللہ کے سامنے اس طرح آئے گا، اس کا منہ اللہ کالا کر دے گا، اس کی زبان سینے پہ لٹکتی ہوگی، اس سے پیپ اور خون نکلتا ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو آگ تو جلائے گی، اسے بچھو تو کھائیں گے، اسے سانپ تو کھائیں گے، وہ بندہ کیا کرے گا؟ رسول پاک فرماتے ہیں وہ پکارے گا اللہ کا واسطہ پانی پلا دو، اللہ کا واسطہ میں پیاس سے مرتا ہوں، مجھے کوئی پانی پلا دو۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ حکم دے گا ان کو سانپ اور بچھو کا زہر دو۔ پڑھو حدیث پاک، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، وہ کہے گا وہی پلا دو۔ اللہ حکم دے گا اسے بچھو اور سانپ کا زہر پلاؤ، وہ کہے گا وہی پلا دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب زہر کا پیالہ اسے دیا جائے گا وہ پینے کے لیے قریب کرے گا، اس میں ایسا تو زہر ہوگا، ایسی تو حدت ہوگی، جب وہ قریب کرے گا اس کے چہرے کی کھال اور گوشت اس پیالے میں گر جائے گا، وہ نہیں پی سکے گا۔ یہ شرابی کا عذاب۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس نے شرابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس نے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بھی نشہ ہو اللہ نے حرام کر دیا، جو بھنگ پیتا ہے رسول پاک نے فرمایا اس نے ایسا تو گناہ کیا گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا۔ ہے کوئی ایسا بے غیرت؟ اتنا ذلیل انسان کو ڈھونڈ سکتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے بھنگ پی گیا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا۔ شراب لانے والا، شراب پینے والا، شراب بنانے والا، شراب پہنچانے والا، حدیث ہے حدیث پاک گناہ میں سارے برابر۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان لوگوں کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ خیرات قبول ہوگا، نہ صدقہ قبول ہوگا، لیکن اگر سچی توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا جب اس کے گھر والے قبر میں دفن کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں۔ کسی سے کہو نا بھائی سود اسلام میں حرام ہے، کیا کہتے ہیں؟ دنیا اسی سے چلتی ہے، سب دنیا کر رہی ہے، میرے لیے حرام ہے۔ اللہ سے نہ لڑ، تیرا اللہ سے مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک ہے سود کھانے والا جیسے خانہ کعبہ میں اپنی ماں سے بدفعلی کرتا ہے۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا حدیث پاک ہے 3 لوگ ایسے ہیں کہ جہنم اور ان کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، ادھر ان کی موت آئے گی اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام رونے لگے، عرض کرتے ہیں آقا وہ منحوس کون ہے کہ ان کے جہنم کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، صرف موت کی رکاوٹ ہے، وہ کون ہے؟ رسول پاک نے فرمایا وہ 3 اشخاص ہیں، ان میں سب سے پہلا ماں باپ کو اذیت دینے والا۔ ماں نے گود ہویا،
ماں نے بشاد ہویا، ماں نے پالا پوسا، جب بڑا ہو گیا نا اب یہ بن گیا ترم خان ذلیل۔ تجھے وہ وقت بھول گیا جب تیری ماں تیرا دودھ ہوتی تھی، تیرا پیشاب ہوتی تھی، تجھے نہلاتی تھی، وہ وقت بھول گیا۔ تیری ماں نے تجھے کیسے پالا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 اشخاص جہنم اور ان کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ ہے۔ موت آئے گی، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو اپنے ماں باپ کو اذیت دیتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ دوسرا صاحب نصاب، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ نہیں دیتا، موت آئے گی، صرف موت جہنم میں جانے میں رکاوٹ ہوگی، موت آئے گی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ زکوٰتیں دے کے اپنے مالوں کو پاک کرو اور خوشی خوشی دو۔ رسول پاک فرماتے ہیں جسے اپنی زکوٰۃ خوشی سے نکالی اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ ہمارے ماتحت نہیں ہے، لیکن یہ عمل اتنا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے خوشی سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کیا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے۔ تیسرا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سود کھانے والا، اس کی موت آئے گی، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں، اس کا کوئی اچھا عمل قبول نہیں، اسے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابہ، جس نے 1 درہم سود کھایا ہوگا اسے 1000 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابہ، جو قرض حسنہ دیتا ہے، 1 درہم کسی کو قرض دیتا ہے، اس پہ سود نہیں لیتا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے ولی صفوں میں بیٹھے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے بیٹھے ہوں گے، اللہ کے صالح بندے بیٹھے ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میرے قریب آ جا، تو نے 1 درہم قرض لیا تھا، اس پہ تو نے سود نہیں لیا تھا، آج تجھے اپنے ولیوں میں شمار کرتا ہوں، آج میرے ولیوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ قرض حسنہ 1 درہم کی حیثیت کیا ہے؟ کسی کو دو اور اس پہ سود نہ لو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روز محشر اس بندوں کو اپنے ولیوں کی صفوں میں بٹھا دے گا۔ تیسرا اللہ کے رسول نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کے گھر والے اسے قبر میں دفن کریں گے، اللہ اس کی گردن توڑ کے قبلے سے پھیر دے گا۔ یہ قبر کا عذاب، لیکن رب کے محبوب نے فرمایا یہ لوگ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کالے کر دے گا، چہرے سے رب کا نور ختم ہو جائے گا اور اسے قبر ایسے دبائے گی اس کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دے گی اور کہے گی ذلیل تو وہی انسان ہے جو جھوٹی گواہی دیا کرتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے تھانوں میں، کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں؟ 500 روپے دے کے لے جاتے ہیں، میں کلمہ پڑھ کے کوئی قسم کھاتا ہوں میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا، دیکھا فرشتوں میں بھی نہیں، 500 روپے پہ گواہی۔ باز آ جاؤ، ہٹ جاؤ ان باتوں سے، خدا پاک کی قسم کھاتا ہوں یہ 500 روپے پتہ نہیں کس کو استعمال کر سکے نہ کر سکے، لیکن اپنے لیے تو نے خدا کے قہر کو دعوت دے دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، آپ کی عرض کرتا یا امیر المومنین، وہ بارش کے پانی سے قبر بیٹھ گئی، میں دیکھا اس کے اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے، دفن تو کسی بندے کو کیا ہوگا، آقا
यादुल मोमिनीन मुसलमानों का कब्रिस्तान है, दफन तो किसी मुसलमान को किया होगा, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने देखा अंदर खंजीर लेटा हुआ है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया इसने कुछ झूठी गवाही दी होगी, इसने कुछ झूठी गवाही दी होगी। वो शब्द झूठी गवाही देता है, अल्लाह ताला उसको कब्र में खंजीर की सूरत दे देता है। अगर एक दिरहम का गवाही देने से दूसरे का नुकसान हो जाए तो अल्लाह के महबूब फरमाते 1000 साल तक इसको जहन्नम में जलना पड़ेगा अगर इसने गवाही दी होगी और अगले का एक दिरहम का नुकसान हुआ होगा। चौथा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनके चेहरे कब्र में किबले से फेर दिए जाएंगे ये वो औरतें हैं जो नूहा करती हैं। बाप मर गया, माँ मर गई, बेटा मर गया, भाई मर गया, चादर उतार के फेंक दी, बाल खोल लिए, सीना को भी करना शुरू कर दी, मुंह पीटना शुरू कर दिया। रसूल पाक का फरमान है क्योंकि औरतें ये काम ज़्यादा करती हैं, इसलिए औरतों के बारे में फरमाया इन औरतों को जब दफन किया जाएगा इनकी गर्दनें तोड़ के इनके चेहरे किबले से फेर दिए जाएंगे। हदीस पाक रब के महबूब फरमाते हैं जिस औरत ने उसे अजियत मिली, बच्चा मर गया, भाई मर गया, बाप मर गया, इसने नूहा किया, सर के बाल खोल दिए, पीटा पट्टी शुरू कर दी, मुंह नोचना शुरू कर दिया, जब इसे दफन किया जाएगा तो सहीन की हदीस पाक है अल्लाह ताला इसकी कब्र में जहन्नम का दरवाज़ा खोलेगा जिससे बिच्छू सांप कीड़े आके इसको खाएंगे। रसूल पाक का फरमान है जब ये नूहा करने वाली नूहा करती है कि मैयत सामने पड़ी है, ये पीटती है, रोती है, इज़राइल अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो जाते हैं, पलट के कहते हैं ओ नूहा करने वाली अगर तू तकदीर इलाही को नहीं मानती तो काफर, जा तू इस्लाम से खारिज हुई। अगर मेरे आने पे एतराज है, मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा है। और सुन, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक इस घर में आऊंगा जब तक इस घर में एक फर्द भी मौजूद होगा, मैं आता रहूंगा, इनको ले जाता रहूंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते मेरे प्यारे असहाबा अगर किसी को अज़ियत पहुंचती है, किसी का बेटा मर जाता है, अगर किसी की माँ मर जाती है, किसी का भाई मर जाता है, वो नूहा नहीं करती बल्कि सब्र करती है। अल्लाह के महबूब फरमाते इस औरत पे अल्लाह खुश हो जाता है, इसके लिए जहन्नम को हराम कर देता है, इसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है, इसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरी बंदी मैंने तुझे अज़ियत दी, तकलीफ दी, तूने सब्र किया, जब क़यामत का दिन होगा मेरे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो सब्र किया था उसको मैं जो भी सवाब दूंगा वो सवाब मैं तुझे भी अता करूंगा। सब्र करने में फायदा है कि बकवास करने में फायदा है? बंदा वो है जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो, दूसरा बंदा नहीं। रसूल पाक ने फरमाया पांचवा, जब वो मरेगा उसे दफन किया जाएगा, अल्लाह उसका चेहरा किबले से फेरेगा। ये वो लोग हैं जो गल्ला इसलिए जमा करके रख देते हैं कि महंगा होगा तो बेचेंगे। अल्लाह रोज़े क़यामत जो इसे अजाब देगा वो अलग है, इसका अजाब ही कब्र से शुरू हो जाएगा। दफन करने के बाद अल्लाह ताला इसका चेहरा किबले से फेर देगा। रसूल पाक ने फरमाया 3 अशखास ऐसे हैं उनका जन्नत के अंदर कोई हिस्सा नहीं। अर्ज की आका वो कौन है? रब के रसूल ने फरमाया सबसे पहले जो गल्ला अनाज अपने पास रोक ले,
کہ مہنگا ہوگا تو بیچوں گا۔ اللہ رب کریم کا اس نے اس شخص کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ دوسرا سود کھانے والا، اور تیسرا رسول پاک فرماتے ہیں شراب پینے والا۔ یہ تین وہ لوگ ہیں جس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ چھٹا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کسی انسان کو فروخت کرے گا، بیچے گا، جب اسے دفن کریں گے، دفن کرنے کے بعد یہ تو چہرہ اس کا قبلے طرف کر کے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دے گا۔ آج کل مردوں کی فروخت تو کم ہے، لیکن ہے کئی علاقوں میں، مجھے پتا ہے، باقاعدہ آدمی اس کی تصدیق کی ہے۔ کسی وڈیرے کے پاس، چودھری کے پاس، خان کے پاس بچہ اپنا دے دیا، 2-3 لاکھ روپے لے لیے، اب یہ بچہ آپ کا ہو گیا، کام کرے گا ساری زندگی کے لیے۔ پھر وہاں وہ کیا کام ہوتا اس لڑکے کے ساتھ، اور کس طرح سے اس کی زندگی گزرتی ہے، مجھے تو بات کرتے شرم آتی ہے۔ میرے پاس یہ واقعات آئے ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ کئی اپنی بچیاں بیچتے ہیں، اس کی قیمت لگاتے ہیں کہ 1 لاکھ دے اور لے جا، کوئی بچوں کو بیچتے ہیں۔ میرے آقا کے پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سارے آپ عقل مند ہو، میرے اشارے سمجھتے ہوں گے، جو اپنا بچہ بیچتے ہیں یا بچی بیچتے ہیں، اس بچے کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے، بچی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ پھر کچھ عرصے رکھ کے وہ آگے کیسے بکتی ہے اور وہ کہاں بکتی ہے، کسی کو بھول نہیں۔ میرے پیارے رسول پاک تشریف فرما تھے، ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، عرض کرتا ہے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں، آقا مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا جا کے خرید و فروخت کر، لیکن کسی انسان کو نہ بیچنا، انسان کی خرید و فروخت نہ کرنا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ چھٹا، 7واں رسول پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، وہ شخص جو بغیر شرعی عذر کے نماز کی جماعت کو ترک کرتا ہے، پھر سن لو، بہت دور ان باتوں سے، میرے پیارے رسول نے فرمایا جو بغیر شرعی عذر کے جماعت کی نماز کو ترک کرتا ہے، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ کوئی کہے بھائی تو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، نماز پہ پہنچتا نہیں ہے، خیر تو ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ جو مولوی ہے نا، اس مولوی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا۔ او بھائی کیوں؟ یہ بڑا حرامی ہے، تو خود حلالی ہے، وہ عالم حرامی ہے، تو حلالی ہے۔ بیوقوف آدمی، تجھے اللہ نے کب کہا تھا کس مولوی صاحب کا حساب و کتاب کر کے بتا مجھے؟ باز آ جاؤ ان باتوں سے۔ اور بھائی مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کمیٹی بڑی حرامی ہے، کمیٹی پیسے کھاتی ہے، دل ہی نہیں کرتا مسجد میں جانے کو۔ خدا کی قسم یہ شیطان کا دھوکہ ہے، خدا نے تجھے انسپیکٹر نہیں بنایا تو انسپیکشن کرتا، پھر اللہ جانے وہ جانے، تیرے سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا جماعت کی نماز ترک نہ کرو۔ رسول پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اے میرے پیارے صحابہ، وہ لوگ جو جماعت کی نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کو جماعت سے نہیں پڑھتے، قرآن پاک میں ان کو لعنت دی گئی ہے، زبور شریف میں اس میں لعنت کی گئی ہے، انجیل مقدس میں لعنت کی گئی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو بھی آسمانی صحیفہ نازل ہوا، جو بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی، اس بندے پر اللہ نے
لعنت کی ہے، جو نماز کی جماعت کو ترک کرتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رب کا حکم ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا امام کیا کرتا تھا، اللہ نہیں پوچھے گا کمیٹی کیا کرتی تھی، اللہ یہ پوچھے گا میرے نبی کا فرمان پہنچا تھا تو نے جماعت کی نماز ترک کیسے کی، یہ پوچھے گا۔ میرے آقا سے عرض کی آقا یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ میرے پیارے رسول نے فرمایا جس کو دنیا آخرت کی خیر سے محروم کر دیا جائے وہ لعنتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، دینوں کو ٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے عیبوں کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نماز پڑھنی ہے، بولی کی نماز نہیں ہے، کمیٹی کی نماز نہیں ہے، اللہ کی نماز ہے۔ جس طرح رسول پاک نے فرمایا تو کر کے بری ذمہ ہو جا، پھر کمیٹی جانے امام جانے اللہ جانے، تو اس سے اللہ نہیں پوچھے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ بغیر شرع عذر کے تو نے نماز کی جماعت کیوں چھوڑی تھی، اللہ پوچھے گا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، پہلی منزل قبر، اس کو ٹھیک کرنا ہے، آگے پھر حشر ہے۔ رب کے رسول فرماتے ہیں اللہ پہلا سوال کرے گا بندے تو نے دنیا میں کس کی اطاعت کی تھی؟ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے نبی کی اطاعت کی ہوگی۔ وہ کہیں گے، میرے آقا فرماتے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری اطاعت کی تھی۔ رب کہے گا میں راضی ہوا، جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ جس نے اطاعت نہیں کی ہوگی وہ نہیں کہہ سکے گا، وہ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ بک بک یہی ہے، بکواس یہی ہے، چکر یہی ہے، دھوکے یہی ہیں۔ وہاں جھوٹے بھی سچے بن جائیں گے، جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری اطاعت کی۔ رب کہے گا جا میں راضی ہوا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ دوسرا اللہ پوچھے گا اے میرے بندے جب تو دنیا میں تھا تو نے کیا کھایا تھا، کیا پہنا تھا؟ یہ سوالوں کی تیاری کرنی میرے بھائی۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے کیا کھایا تھا، کیا پہنا تھا؟ جس نے حلال کمایا، حلال کھایا، حلال کمایا، حلال پہنا، وہ کہے گا یا اللہ جو تو نے طیب اور حلال رزق عطا کیا وہ میں نے کھایا، جو تو نے حلال اور طیب مجھ کو لباس عطا کیا وہ میں نے پہنا۔ رب کہے گا بندے جا میں تجھ سے راضی ہوا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ جس نے نہ حلال کھایا نہ پہنا وہ بھی سن لو۔ رسول پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، ایک شخص کو دیکھا، اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس کا جسم کب کپا رہا ہے، وہ رو بھی رہا ہے، وہ چیخو پکار بھی کر رہا ہے، بار بار کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری خطائیں معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، آپ کو رحم آ گیا، آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرا بندہ تیرے سامنے روتا ہے، اے باری تعالیٰ تیرا بندہ بخشش مانگتا ہے، اے باری تعالیٰ تیرا بندہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ رب نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ یہ ہاتھ اتنا اٹھائے آسمان سے لگ جائیں، یہ اتنا روئے رو رو کے مر جائے، میں پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ یا اللہ وجہ نبی پاک فرماتے رب نے جواب دیا موسیٰ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، یہ اتنے ہاتھ بلند کرے آسمان تک پہنچ جائیں، یہ اتنا روئے رو رو کے مر جائے، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
دفتر میں بیٹھ گئے، غریب بیچارہ مارا پیٹا آ گیا، کام ہی نہیں ہوتا۔ ایپلیکیشن لائے ہو نا، اس پہ وزن تو رکھو۔ منہ دانت نکال کے ہنستا بھی ہے، اس کی مذاق بھی اڑاتا ہے۔ تھانے چلے جاؤ، کوئی ایف آر کٹتی ہے بغیر پیسوں کے؟ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ پرائے نہیں ہیں، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک نے فرمایا ظالم مظلوم کی مدد کرو۔ عرض کی آقا مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم تو پہلے ظلم کر رہا، اس کی مدد کیسے کریں؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظلم کرے گا خدا کے قہر کا حقدار بنے گا، ظلم کرے گا خدا کا اس کو عذاب پڑے گا، اس کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ میری مودوان عرض ہے ان بھائیوں سے جو دفتروں میں بیٹھے ہیں، جو تھانوں میں بیٹھے ہیں، یہ جو کمائی کر رہے ہو نا، یہ کھائے گی بیوی، کھائے گی بیٹی، کھائیں گے بیٹے، جوتے سارے تیرے مقدر میں، عذاب سارا تیرے کھاتے میں۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ مزے دوسروں کو کرائے اور عذاب خود مول لے، اللہ کا قہر خود مول لے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ خدا کی قسم روزے قیامت پڑھو قرآن و حدیث، یہ کہے گا اپنی بیوی سے تجھے پتا ہے نا میں رشوت لے کے آتا تھا، یہ جو تیرے کو سونے کے ہار بنا کے دیے تھے، جیپنیز سوٹ بنا کے دیے تھے، میری تنخواہ تو نہیں تھی اتنی جو تجھے کو عیاشیاں کرائیں۔ او بیٹے یاد ہے نا تیرے کو کارڈ لے کے دی تھی؟ او بیٹی تجھے پتا نہیں یونیورسٹی میں نے کتنی لاکھوں فیسیں بھری تھیں، آج اللہ نے پکڑ لیا ہے مجھے، اللہ میری ایسی کر رہا ہے، اللہ نہیں چھوڑ رہا، کچھ تم بھی بانٹ لو، کچھ حصہ لے لو، خدا کی قسم کوئی حصہ نہیں لے گا، کوئی نہیں بانٹے گا۔ ہم کتنے بیوقوف کم عقل ہیں، جوتے سارے اپنے نامہ اعمال میں، ذلتیں ساری اپنے کھاتے میں، مزے دوسرے کریں۔ عقل کر بھائی، عقل کر۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے نافرمان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندو کیا تمہیں میرا پیغام پہنچا تھا کہ یہ گناہ نہ کرنا، یہ نیکی کرنا؟ وہ اقرار کریں گے یہ یا اللہ تیرے بندوں نے بتایا تھا۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ نفس نے غلبہ کیا، یا اللہ شیطان نے دھوکہ دیا، ہم عمل نہ کر سکے۔ اللہ حکم دے گا میرے فرشتوں لوہے کی 70 گز لمبی زنجیر جہنم میں دکا کے پیش کرو۔ پڑھ لو حدیث پاک، وقت نہیں لگے گا، ایک لہجے میں اللہ کے فرشتے 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر دہکا کے پیش کریں گے، آگ نکل رہی ہوگی۔ رب کہے گا میرے فرشتوں اس زنجیر کو پخانے کے مقام سے ڈالو، پیٹ سے لیتے منہ سے نکال کے لپیٹو۔ اصحابہ کی چیخیں نکل گئی، آقا پھر کیا ہوگا؟ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا یہ زنجیر پخانے کے مقام سے داخل کی جائے گی، منہ سے نکال کے لپیٹا جائے گا، پھر رب کہے گا جہنم میں ڈالو۔ اصحابہ نے رو کے عرض کی آقا جہنم میں ڈالنا ہی تھا تو یہ زنجیر پخانے کے مقام سے ڈال کے منہ سے نکال کے لپیٹ کے پھر جہنم میں ڈالا، اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، تمہاری کمر میں کوئی مکہ مارے، جب مکہ مارنے تکلیف ہوتی ہے تم ایسے ایسے کرتے ہو، اس طرح کرتے ہو تو آرام آتا ہے۔ عرض کی آقا جب کوئی مکہ مارتا ہے ہم اپنے جسم کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اس سے راحت تو نصیب ہوتی ہے، آرام تو آتا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک نے فرمایا
جن کو اللہ کی بات پہنچی انہوں نے عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس لیے اس کے پخانے کے مقام سے زنجیر ڈال کے منہ سے نکال کے لپیٹ کے جہنم میں ڈالے گا کہ یہ جہنم میں ہل کے بھی کوئی راحت نہ پا سکے، ہل کے بھی اس کو آرام نہ آئے، اس لیے اللہ اس طرح باندھ کے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دوسرا اللہ رب کریم سوال کرے گا میرے بندو تم نے دنیا میں کیا کھایا تھا، کیا پہنا تھا؟ اللہ کے تابعدار بندے عرض کریں گے اے باری تعالیٰ جو تو نے حلال طیب رزق دیا تھا ہم نے وہی کھایا تھا، یا اللہ جو تو نے طیب کپڑا دیا تھا ہم نے وہی پہنا تھا۔ رب کریم فرمائے گا میرے بندے میں تجھ سے راضی گا، تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ تیسرا رب کے محبوب فرماتے اللہ سوال کرے گا تو بتا کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا میں بالکل حلال کماتا ہوں، ایک لقمہ حرام داخل نہیں کرتا ہوں، اور جب بات خرچ کرنے کی آتی ہے اس پیسے کو جہاں ذلیل جگہوں پہ خرچ کرتا ہے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ یہی بات مکمل نہیں ہوگی کہ آپ نے حلال کمایا ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا تھا۔ پیسہ تو تیرا حلال آتا تھا، تیرا پیسہ تو طیب آتا تھا، یہ پیسہ تو جائز طریقے سے آتا تھا، اگر تو نے پیسے کو کسی ظلم پہ استعمال کیا ہے، کہیں حرام کھانے میں استعمال کیا ہے، اس پیسے سے شراب پی ہے، اس پیسے سے کوئی ناجائز کام کیا ہے، اللہ کی قسم جان نہیں چھوٹے گی، اللہ پکڑے گا او بندے کمایا تو حلال تھا لیکن تو نے حرام خرچ کیا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ دونوں کام کرنے ہیں، حلال کمانا ہے، حلال مقام پہ خرچ بھی کرنا ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، ممتاز بابا یہاں بیٹھے ہوں گے، یہ جو جگہ دی دی ہے اللہ کے گھر کو، جنت میں محل نہیں بنائے بابا جی نے، یہ بھائی کتنے خوش نصیب ہیں۔ خدا کی قسم میں نہیں کہتا، میرے پیارے رسول پاک فرماتے ہیں جس مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ اس کے محبوب کی باتیں ہوتی ہیں، زمین کا وہ خطہ آسمان کے فرشتے اس طرح چمکتا دیکھتے ہیں جس طرح زمین والے چاند اور ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جس خطے پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ روئے زمین پر فخر کرتا ہے مجھ پہ تو اللہ کا ذاکر بیٹھا ہے۔ یہ خطہ زمین کا آسمان کے فرشتے چمکتا دیکھیں، اس خاندانی جا گئے۔ چوتھا سوال میرے نوجوان بچے غور سے سنیں گے، ہم تو ہو گئے بوڑھے، بات کرتا ہوں تو پھس کر کے بات نکل جاتی، بات ہی نہیں ہوتی، چشمے کے بغیر نظر ہی نہیں آتا۔ جوانوں سے بات کرتا، رسول پاک فرماتے ہیں جو آخری سوال ہوگا اللہ پوچھے گا او میرے بندے تو نے جوانی کیسے خرچ کی تھی، آج یہ بتا۔ جب نہ تیرے جسم میں جان تھی، چہرے پہ حسن تھا، پکڑتا تھا اگلے کو ہلاتا تھا، بتا تو نے اپنی جوانی کیسے خرچ کی۔ حدیث پاک میرے نبی پاک فرماتے ہیں تم میں بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھے کی طرح سے رہتا ہے، اور تم میں بدترین بوڑھا وہ ہے جو جوان کی طرح سے رہتا ہے۔ اس مطلب کو سمجھو، غور کرو اور اس کے اوپر تھوڑا توجہ دو۔ تم میں بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھے کی طرح سے رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ بوڑھے کو اپنی موت یاد آتی، مرنے والا ہوں، سب مستیاں نکل جاتی ہے، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، دیکھ لو بوڑھوں سے مسجد بھری ہوتی ہے، اس کو موت یاد آ رہی ہوتی ہے، قبر یاد آ رہی ہوتی ہے،
کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پاک کھول لیتا ہے، مرنے والا ہوں، کچھ کر جاؤں مرنے سے پہلے پہلے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں کی طرح سے رہتا ہے، اور تم میں بدترین وہ بوڑھا جو جوانوں کی طرح سے رہتا ہے۔ موت قریب ہے، داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بے غیرتیوں سے باز ہی نہیں آ رہا ہے، بے حیائی سے باز ہی نہیں آ رہا ہے، گناہوں سے باز ہی نہیں آ رہا ہے۔ صبح اٹھ کے نبی پاک کی سنت کو خرید خرید کے رگڑ رہا ہے، ابھی تک نہیں پتا چلا کہ قبر میں جانے والا ہوں۔ نبی پاک کی صورت کے سوا کوئی صورت اللہ نے پسند نہیں کرنی، ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہہ دو بابا جی اب تو بہت ہوگی، داڑھی رکھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ چبھتی ہے، چبھتی ہے۔ جب سانپ کھائے گا، جب بچھو کاٹیں گے، وہ چبھیں گے کہ نہیں چبھیں گے؟ ان جگہوں کو محفوظ کر لو، خدا کی قسم محفوظ کر لو، نہیں تو بڑا پچھتانا پڑے گا۔ عبد الحمید حکیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے نوجوان غور سے سننا، اے نوجوان اس بات کی امید ہے کہ تو بوڑھا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت خوب کر، گناہ سے بچ نیکی کر، اس لیے کہ میں نے بہت سے جوان دیکھے وہ مر گئے، بوڑھے زندہ رہ گئے۔ اے نوجوان اس بات کی امید تو ہے تو بوڑھا ہوگا، لیکن پھر بھی تو اللہ کی عبادت میں کثرت کر، گناہ سے بچ نیکی کر، اس لیے کہ میں نے بہت سے جوانوں کو دیکھا ہے، جوان مر گئے، بوڑھے زندہ رہ گئے۔ ایسا نہ ہو تجھ پہ بھی بڑھاپا نہ آئے، پہلی اللہ کا بلاوا آ جائے۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اگر کوئی نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بوڑھا بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان میں کتنا فرق ہے۔ حدیث پاک میرے محبوب نے فرمایا اگر نوجوان ایک رکعت ادا کرتا ہے اللہ اس کو 10 رکعتوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جب کوئی بوڑھا اللہ سے توبہ کرتا ہے، بڑھاپے میں تائب ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کی مغفرت تو کرتا ہے، لیکن نوجوان کی توبہ کے صدقے جتنے دنیا میں مسلمان انتقال کر چکے ہیں، جتنے مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ اس نوجوان کی توبہ کے صدقے 40 دن تک قبروں کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے، حدیث پاک ہے یہ فلاں نوجوان نے توبہ کی تھی، اللہ نے اس کی تو بخشش کی ہے، لیکن اس نوجوان کی توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک ہماری قبر کے عذاب کو ختم کر دیا ہے، تو رسول پاک فرماتے ہیں وہ سارے مل کے اس نوجوان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے مراتب بلند ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا جب نوجوان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رب کہتا ہے میرا وعدہ۔ جب نوجوان نماز چھوڑ دی، قرآن پاک چھوڑ دیا، عیبوں میں ملوث ہو گیا، گناہوں میں ملوث ہو گیا، رب کہتا ہے بندے نوجوان تجھے میں نے جوانی دی تھی، تو میری عبادت کرے، تو گناہ سے بچے، نیکی کرے، تو کتنا ناشکرا ہے، یہ میری نعمت اس کا تو کفران کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے۔ دیکھ ان قریب مجھے جہنم میں الٹا نہ لٹکاؤں تو میں بھی رب نہیں۔ اس سے بڑا چیلنج کوئی اور ہو سکتا ہے؟ رب نوجوان کو چیلنج کر رہا ہو، نوجوان تجھے میں نے جوانی دی، تو میری عبادت کرے، گناہ سے بچے، نیکی کرے،
نہیں تو میں بھی رب ہوں. جب تو میرے پاس آئے گا میں جہنم میں نہ لٹکاؤں تو میں رب نہیں. میرے بھائی، او میرے بیٹے، جوانی میں تو اللہ کی طرف لوٹ، نماز کی پابندی کر، شریف پاک کی تابع داری کر، گناہ سے موڑ، گناہ سے منہ موڑ، اللہ کی اطاعت کو قبول کر. پھر سن تیرا شان کیا ہے. میرے پیارے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب. میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا میں اللہ کا حبیب. جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب. میرے پیارے رسول نے فرمایا جس طرح سے دیکھو یہ درمیان شادی کی عمریں ملی ہوئی ہیں، یہ جوانی میں توبہ کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ مل کے رہے گا. آپ کو نہیں چاہیے یہ رتبہ کہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں رہے؟ نہیں چاہیے؟ اور چاہیے تو میرے بھائی اٹھ کے کھڑا ہو جا. کب تک بیٹھے رہیں گے؟ خدا کی قسم اتنا بوجھ لاد لیا ہے، اتنے گناہ کر چکے، اگر اسی سے جان چھوٹ جائے تو بات، اور آگے نہ بڑھ، حدود سے آگے نہ بڑھ. اس سے بڑا کیا تو اعزاز چاہتا ہے کہ رسول پاک فرمائیں میں اللہ کا حبیب. جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب. اور پھر میرے پیارے رسول نے فرمایا جس طرح یہ دوگنیاں ملی ہوئی ہیں جنت میں اس طرح میرے ساتھ وہ رہے گا. اس اعزاز کو حاصل کرو. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا پاک کلام ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے پالنے والے کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. علماء کرام سے سنا ہے آپ نے، یہ پہلی وحی ہے. اور اللہ کا جو پہلا قرآن پاک کا حکم آیا وہ آیا ہے پڑھنے کا. پڑھو. یہ کیا ہے؟ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں کیا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ جو پہلی وحی کا حکم تھا وہ پڑھایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی رسول پاک کے صحابی ہیں. آپ کے منہ سے جو نکلتا تھا اللہ قبول کر لیتا تھا. مستجاب الدعا. آپ کا فرمان ہے اللہ کے علم کی ایک مجلس، اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک مجلس میں آنا، 1000 جنازے پڑھے، 1000 وقت نماز پڑھے اور 1000 مریضوں کی عیادت کرے، یہ ایک اللہ کے ذکر کے علم کی مجلس اس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یہ مجلس رتبہ کیا ہے اس کا؟ ایک طرف یہ دیکھیں درست کی پڑھیں. عرض کرتا ہوں اللہ کا علم جس کی مجلس سے وہاں بیٹھے ہوئے، کیا شان ہے. میرے پیارے رسول پاک سے پوچھا آقا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا علم. اصحابہ، کیا میرے نبی کے صحابہ ہے؟ کیا ان کے سوال تھے؟ کیا ان کے جواب ہیں؟ ایک اصحابی قریب وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب ہم نے عمل کے بارے میں پوچھا ہے، افضل ترین عمل کیا ہے؟ میرے محبوب نے مسرا کے فرمایا اللہ کا علم. اس نے پھر کہا علم عمل تو نہیں ہے. اے رب کے رسول میں نے آپ سے علم کا سوال نہیں کیا، میں نے اس کیا کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ میرے پیارے رسول نے فرمایا تھوڑا علم. تھوڑا علم جو عمل کیا جائے، علم تھوڑا ہو، تھوڑے علم سے عمل کیا جائے وہ عمل اللہ کے یہاں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. علم عمل تو بہت کیا جائے لیکن علم کے بغیر کیا جائے اس کے اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ علم آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بھائی بھی ہوں گے چھوٹے،
ہم لے جاتے ہیں اسکولوں میں، میرا بچہ پڑھے گا تو افسر بن جائے گا، افسر تو پتہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا، چپراسی یا کلرک ضرور بن جائے گا۔ یہ جو افسر ہے نا، یہ افسری ہمارے پاس نہیں رکھی ہے، یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے نا، یہ ایم پی ایم این اے منسٹر، سیٹ خالی رہے گی، اس کا بچہ ہی پڑھ کے بڑا ہوگا، باہر سے پڑھائے گا، 2-3 ڈگریاں لے کے وہ اس کو بٹھائے گا، ہمارے بچوں کو نہیں بٹھائے گا وہ۔ میں آپ کو وہ حکومت اور راج دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ، خدا کی قسم آپ ان کے سرتاج کیسے بن سکتے ہو، ان کے آقا کیسے بن سکتے ہو، وہ طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بچے کو ایم اے کرایا، بھاگ دوڑ کر کے کوئی پیسے سے رشوت دے کے کہیں کلرک رکھوا دیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم آپ کے بچوں کو یہ علم تو دیں گے، اس علم کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا سچا غلام اور اللہ کا سچا بندہ بنانا چاہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں یہاں کی نہیں یہاں کی آخرت کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ وقت قریب آ رہا ہے، وقت دور نہیں ہے، یہ اس وقت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے بچے ہمیں دعا، ہم اپنے بچوں کو جس طرح آپ پیار کرتے ہیں نا، اس سے بڑھ کے پیار دیں گے، ان سے بڑھ کے ان کی خدمت کریں گے، اور خدا کی قسم ایسا بنا کے واپس کریں گے۔ اگر تیرے 5 بچے ہیں نا، 4 کو داخل کرا اسکول میں، ان میں 1 بچہ ہمیں دے کے دیکھ، اگر وہ بچہ تیرے قدموں کی خاک نہ بنے، وہ بچہ تیری بخشش کا ذریعہ نہ بنے، وہ بچہ تیری قبر کو جنت کا باغیچہ نہ بنائے، وہ بچہ روز محشر اس تخت پر بٹھائے جہاں خدا کے نبی بھی بیٹھے ہوں، خدا کی قسم بات کھوٹی ہوگی تو یقین کر ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ دے کے دیکھو بچوں کو، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں دائیں بائیں، دیکھو ان کو، بچے آپ کی گلیوں میں بھی اڑتے ہوں گے۔ علم میں آزما لو ان کو، عقل میں آزما لو ان کو، ان کے ساتھ نفس ہے، یہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی لگامیں کسی ایسے کے ہاتھوں میں۔ میرے پیرانے کی بار کی یہ توجہ ہے، کسی فقیر سے غافل نہیں، یہ میں نہیں کہتا، حضرت امام ربانی احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جو قیامت تک میرے طریقے میں آئیں گے، اللہ نے مجھے ان کے چہرے دکھائے، ان کے گھر دکھائے، رب نے مجھے ان کی بخشش کا مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ پڑھ لو مکتوب، ایسی جگہ ملے نصیب نہ جاگے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا حضرت آدمی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اللہ کا علم حاصل کرنے والا۔ اسی نے سوال دہرایا حضرت کمینہ کسے کہتے ہیں؟ غور سے سننا، پہلا سوال حضرت آدمی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا علم حاصل کرنے والا۔ اس نے سوال دوسرا کیا حضرت کمینہ کسے کہتے ہیں؟ کمینہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو دین کو بیچ کھاتا ہے اسے کمینہ کہتے ہیں۔ نماز کی پڑھاتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، 2-4 جوڑے کپڑے کے مل جاتے ہیں، خیر جمعرات کو کھانا جاتا ہے، اس لیے نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ قیمت ہے تیری نماز کی؟ میری علماء کرام سے عرض ہے یہی قیمت ہے تیری نماز کی؟ مولوی صاحب جلسہ رکھا ہے ہمارے گاؤں میں، بڑی بے دینی ہے مولوی صاحب، چلیں گے قرآن سنا کے آؤ لوگوں کو، چلو گے اللہ کی دین پہنچا کے آؤ۔ مولوی صاحب کیا کہتا ہے؟ میرے پی اے سے مل لو۔ پی اے صاحب سے ملا، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، نام لوں گا اکثر پہچان جائیں گے۔ وہ بیچارہ غریب بندہ اٹھ کے پی اے کے پاس چلا گیا۔ پی اے صاحب میں نے علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے، شیخ الحدیث صاحب سے
عرض کی تھی کہ میرے گاؤں میں آؤ، دین نہیں ہے، نماز نہیں ہے، سارے بندے گندے، بدکاریاں عام ہیں، سنت کی اتباع نہیں ہے، میں اہتمام کرتا ہوں، چل کے ان کو قرآن پاک سناؤ۔ کہتا اچھا، کار آئے گی لینے کے لیے اور واپس چھوڑ کے جائے گی، پہلی بات۔ دوسری، 10,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا، اور کھانا لکھ لو، اس کھانے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے کھانے اس نے لکھوائے، بکری کی یہ ڈشیں ہوں گی، بکری کی یہ ڈشیں ہوں گی، مرغی کی یہ ڈشیں ہوں گی، یہ میٹھا ہوگا، لکھو۔ وہ رو کے کہتا ہے ہم نے تو وہاں جو جلسے میں آئیں گے نا، ان کے لیے چاولوں کا انتظام کیا ہے، سب نے مل جل کے، 3-4 دوستوں نے، ہمارے پاس اتنے تو آئے تو نہیں ہیں۔ اچھا، میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو، شیخ الحدیث صاحب کو، حضرت صاحب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو ساتھ لیا، آ گئے شیخ الحدیث کے پاس۔ شیخ الحدیث صاحب یہ تو کہتا ہے ہم نے جو جلسے میں آئیں گے نا، ان کے لیے چاول بنائے ہیں تاکہ وہ جلسے میں آ جائیں، ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ آپ کی کار کا بھی خرچہ دیں، آپ کو 10,000 بھی دیں، پھر آپ نے کھانا جو لکھ کے دیے یہ بھی ہزاروں میں بنیں گے، یہ تو ہماری طاقت نہیں، ہم تو غریب سے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں بیان کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا۔ کیا کہتا ہے؟ طاقت نہیں تھی، نیچے لیٹا کہ شلوار اتار کے، طاقت نہیں تھی تو لیٹا کہ نیچے شلوار اتار کے جلسہ کرانا۔ وہ روتا واپس چلا گیا، پیسے نہیں تھے بیچارے کے پاس۔ مولوی صاحب خدا کی قسم تم مارا جائے گا، میرے پیارے رسول پاک کی زندگی تیرے سامنے، اصحابہ کرام کی زندگی تیرے سامنے، تم مارا جائے گا، تیرے سر پہ تاج ہونے چاہیے، تیری اتنی عظمت ہے، تیری اتنی شان ہے، تو نبی پاک کا نائب ہے، تو مٹی میں کیوں رل گیا؟ خدا کی قسم تو ان چیزوں کو چھوڑ کے دیکھ، خدا کی سب رحمتیں تیرے ساتھ ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کے پیارے اصحابی ہیں، ان کا رتبہ تو یہ ہے کہ نبی پاک کی پہلی سب میں کھڑے ہوا کرتے تھے، چند لوگ ہوتے تھے جو نبی پاک کے حجرے میں مل لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی ان میں شامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں نہ بتاؤں نبی پاک کے دین کے علماء کرام کی شان کیا ہے؟ عرض کی حضرت بتائیے، آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جو دین کے علماء کو رتبہ اور شان دے گا، شہداء ہاتھ ملتے ہوں گے، شہداء ہاتھ مل مل کے کہتے ہوں گے ہائے ہائے کیا بہتر ہوتا ہم علماء کے ساتھ حشر کے دن اٹھائے جاتے، ہم نے جان تو اللہ کے نام پہ قربان کی ہے، لیکن جو علماء کی شان ہے وہ ہم نہیں پا سکے۔ یہ شان چاہیے یا ٹکے کی نوکری چاہیے، یا ٹکے کا فائدہ چاہیے؟ بہت ہو گئی یار، بہت ہو گئی۔ تو اللہ پہ یقین کر کے دیکھ، خدا کی قسم تیرے سامنے بیٹھا ہوں، لاکھوں لوگ ہیں، کوئی ایک کھڑا ہو کے کہے گا میں نے کسی سے ایک سوال کیا 1 روپیہ دے دو؟ کوئی بتائے کھڑا ہو کے 1 روپیہ مانگا؟ اپنی ذات کے لیے کسی سے 1 روپیہ مانگا تو کھڑا کے اعلان کرے میرے منہ پہ آ کے جوتے مارے، جلدی کرے۔ مانگا ہوگا تو اللہ کے لیے مانگا ہوگا، دینے کا ذمہ خود لیا ہوگا۔ کوئی کمی آ گئی ہے؟ خدا کی قسم دھکیل کے پیچھے کرتا ہوں، آگے پھر آ کے جھکتی ہے، دھکا دے کے پیچھے کرتا ہوں، دنیا پھر آگے جھکتی ہے۔ خدا کی میں قسم کھاتا ہوں تو یقین کر لے خزانے کھلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں میرے بھائی، ابھی عقل میں بات آتی نہیں ہے۔ کار والا آئے گا تو جاؤں گا، میں بس میں بیٹھ کے کیسے جاؤں گا؟ فقیروں کو پتہ نہیں جو پرانے فقیر ہیں،
میں خدا کی قسم بس نہیں ملتی تو پیدل چلا جاتا تھا. اور میں دکھاتا ہوں 7-7 میل کا فاصلہ کراچی کے اندر پیدل کیا ہے. کوئی کمی آ گئی ہے؟ اب بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، اب تو جوانوں کا کام ہے. سنو میرے جوان بھائی، اللہ کا پاک کلام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین پر احسان کرو. عرض کی ہے اللہ کے محبوب والدین پر کس طرح احسان کریں؟ اللہ کے محبوب نے قرآن پاک کی تلاوت کی. جب دونوں